السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے تجوید کے بارے میں ہے۔ تجوید میں لایا ہوں آپ کے لیے آج کا سبق، اور دیکھتے ہیں اسکرین پر کہ ہمارے پاس اسکرین پر کون سا سبق چل رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین پر سب سے پہلا جو ہے ہیڈنگ ہے، اور ہیڈنگ میں ہے سبق نمبر 5 تعوذ اور تسمیہ بسم اللہ۔ تو التعوذ والبسملہ، تو یہ ہمارا وہی سبق چل رہا ہے جو پچھلے ویڈیو میں تھا، لیکن یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ اس کے بارے میں ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ جب ہم پڑھتے ہیں نا قرآن اٹھاتے وقت، تو اس کے احکام، اس میں کیا کیا ہے، کیوں ہے، یہ سارا ہم نے کچھ حصہ کور کر لیا تھا، اور کچھ حصہ جو باقی ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں کہ حکم تعوذ و تسمیہ، یہ باتیں ہم نے پہلے بھی کی ہیں، لیکن تھوڑا اس کو دہراتے ہیں، ریکیپ کرتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے نا یاد دہانی رہے اور ہمیں یاد رہے۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے کچھ قواعد ہیں جو ہم نے سیکھنے ہیں، جو سمجھنے ہیں۔ تعوذ تو ہم نے ہر حال میں پڑھنا ہے، کیونکہ جب بھی قرآن کو اٹھائیں اور تلاوت کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو جب بھی ہم قرآن اٹھاتے ہیں سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا تو ضروری ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن اٹھاتے وقت تلاوت سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا جو ہے لازم ہے، وہ ضروری ہے، اور وہ جو ہے نا تمام شیطانوں کے شرور سے جو ہے نا ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، اور جب ایمان کی طاقت مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر شیطان سامنے نہیں آ سکتا، پھر ہم قرآن کو سمجھنے میں جو ہے نا اور اس کو صحیح طرح سے پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا بیٹھتے ہیں، اور خشوع و خضوع سے بیٹھتے ہیں، اور وہ سمجھ میں بھی آتی ہے۔ تو سب سے پہلا اعوذ باللہ جو ہے اس کا حکم یہ سمجھ لیں آپ، یہ سمجھنا ہے کہ اعوذ باللہ جو ہے وہ ضروری ہو گئی چیز۔ تو ہم نے قرآن کو اٹھانے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، یہ لازم ہے، چاہے تلاوت کی ابتدا کسی سورت کی شروع سے ہو یا کسی سورت کے بیچ میں سے ہم نے تلاوت کرنی ہو، یعنی قرآن میں کہیں سے بھی ہم نے تلاوت کی شروعات کرنی ہو، کہیں سے بھی ہم نے تلاوت کرنی ہو، لیکن سب سے پہلا ہم نے قرآن اٹھایا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، یہ ضروری ہے پہلی چیز۔ اگر تلاوت کسی سورت سے شروع کرنی ہو تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے، کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی بھی ہے، اس پر آگے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس میں اعوذ باللہ تو ہم نے پڑھ لیا، اس کا تو ہم نے بتا دیا کہ کہیں سے بھی شروع کرنی ہو تلاوت اعوذ باللہ پڑھنا ہے، وہ تو الگ بات ہے۔ بسم اللہ کے بارے میں جو ہے وہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ بسم اللہ کو کیا کرنا ہے، تو اعوذ باللہ کے کچھ قواعد ہیں اعوذ باللہ پڑھنے کے، اور بسم اللہ کے پڑھنے کے بھی کچھ قواعد ہیں، تو آگے سارا سب کچھ سامنے آ رہا ہے انشاءاللہ، ہم سیکھیں گے ابھی۔ اگر تلاوت کسی سورت سے شروع کرنی ہو تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے، سوائے سورہ توبہ کے کہ اس کا قاعدہ الگ ہے، وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، اس پہ بحث کریں گے۔ لیکن اگر سورت کی بیچ سے تلاوت شروع کرنی ہو تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر آیت کفار کے بارے میں ہو، برائیوں کا ذکر ہو، منافقین کے بارے میں ہو، جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہو، فرعون وغیرہ کا ذکر ہو، اس طرح کے قصے ہوں، مطلب جہاں سے ہم تلاوت شروع کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم بات کہاں سے شروع کر رہے ہیں، آیت کون سی ہے، کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، قارون وغیرہ اور شیطان وغیرہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں صرف اعوذ باللہ پڑھ کر ہی تلاوت شروع کرنی چاہیے، وہاں سے بسم اللہ نہیں پڑھنی، ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں شیطان کا ذکر ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سبق شروع کرنا چاہیے، مطلب تلاوت شروع کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں، اس طرح کے کچھ قاعدے ہیں، تجوید کے قاعدے ہیں، قوانین ہیں، جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، جن کو ہم نے سیکھنا ہے۔ تو اگر اس طرح کے آیات ہوں تو وہاں پر صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تلاوت شروع کریں، بسم اللہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ۔ لیکن اگر آیت اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے شروع ہوتی ہو، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، یا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یا اللہ نور السماوات والارض، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ شروع کرتے ہیں تلاوت یہیں سے، مطلب آپ نے قرآن اٹھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن جو تلاوت شروع کر رہے ہیں تو اس طرح کے آیات سے شروع ہوتی ہے، یا جنت کا ذکر ہوتا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، مثال کے طور پر اگر جنت کا ذکر ہو رہا ہے یا نیک لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جب مسلمانوں کی صفات بیان ہو رہے ہیں، جنت کا ذکر ہو رہا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا چاہیے، اس کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر جو ہے نا سورت شروع کریں۔ یہ آگے قوانین آ رہے ہیں، اس کے قاعدے آ رہے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، کیا کون کون سے قوانین ہیں، کون کون سے تجوید کے احکام ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اب ساری تفصیل آگے آ رہی ہے، لیکن یہ شروع میں جو ہے نا تاکہ ہمارے ذہن میں بات بیٹھ جائے، ہم تھوڑا سا سمجھ سکیں کہ آگے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ میں آئے، پہلے سے ہی ہمیں پتہ ہو کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔
تو اگر تلاوت کسی سورت کے بیچ سے شروع کرے، کسی سورت کے شروع سے پڑھیں گے تو اعوذ باللہ کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ بسم اللہ تو پڑھنی، کیونکہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہے، کیونکہ شروع میں لکھی ہوتی ہے تو ہم نے پڑھنی ہوتی ہے اگر شروع کر رہے ہیں تلاوت وہیں سے۔ لیکن اگر آپ کسی سورت کے بیچ سے شروع کر رہے ہیں، آپ نے قرآن اٹھایا، آپ نے آدھا قرآن مطلب آدھا پارہ پڑھا ہے یا آدھی سورت پڑھی ہے، بیچ میں سے آپ نے شروع کر دیا، تو وہاں پہ کیا کرے؟ بسم اللہ کے بارے میں قاری کو اختیار ہے۔ اعوذ باللہ تو آپ نے پڑھ لی، لیکن بسم اللہ کے بارے میں جو ہے نا، قاری کا مطلب ہے کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے جو آدمی، تو اس کے لیے ہے کہ اس کو اختیار ہے، چاہے آپ بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ اگر آپ سورت کے بیچ میں سے تلاوت شروع کر رہے ہو تو اس وقت آپ کو اختیار ہے، لیکن اعوذ باللہ پڑھنا لازم ہوگا دونوں صورتوں میں، کیونکہ اگر آپ سورت کے شروع سے ہیں یا آخر سے، آپ کو بتایا کہ جب بھی قرآن اٹھائیں گے، جب بھی ہم تلاوت کا ارادہ کریں، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو لازم پڑھنا ہے، وہ تو الگ چیز ہے۔ اب بات ہو رہی ہے بسم اللہ کی، کہ اگر سورت کے بیچ میں سے پڑھ رہے ہوں تو وہاں پہ اختیار ہے پڑھنے والے کو، جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کو اختیار ہے، چاہے بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، تلاوت شروع کر دے۔ کیا بسم اللہ قرآن کی آیت ہے؟ اس پر پچھلے ویڈیو میں بات ہم نے کی تھی مختصر سی، لیکن یہاں پر ہم تھوڑا زیادہ پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں۔ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ بسم اللہ قرآن کا جز ہے، کیونکہ سورہ نمل کی آیت کا حصہ ہے، اور اس میں جو ہے نا آدھی آیت انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، سورہ نمل میں ہے۔ اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ بسم اللہ سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں لکھی جاتی ہے، مطلب ہر سورت کے شروع میں تو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس پر بھی ہمیں اتفاق ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مطلب ہر سورت کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو دو چیزیں ہماری سمجھ میں آئیں۔ اب آگے کیا ہے کہ بسم اللہ کو ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا اس لیے کہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو، یعنی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دو سورتوں کے بیچ میں جب بسم اللہ لکھی ہوتی ہے کہ پچھلی سورت ختم ہو گئی اور ابھی نئی سورت شروع ہو رہی ہے، اس لیے ہر سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھی جاتی، اس پہ نمبر نہیں ہوتا سوائے سورہ فاتحہ کے، جس میں بسم اللہ پر نمبر لکھا ہوا ہے، آگے بات ہم کر رہے ہیں اس پہ۔ اچھا، امام عاصم جن کی روایت حفظ، تقریباً ساری دنیا میں اس پر عمل ہو رہا ہے عموماً، تو امام عاصم جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کو جو ہے نا نقل کیا ہے، تجوید کے قواعد کے مطابق ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا لازم ہے۔ اب اختلاف جو ہے جس بات پہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے، یعنی ہر سورت کی آیت ہے، مطلب سورہ فاتحہ کی آیت ہے۔ اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مطلب ہر سورت کے شروع میں پڑھنا ہے، مطلب ہر سورت کے شروع میں پڑھنا لازم ہے، وہ تو اسی لیے تو لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں ہم نے پڑھنا ہے، وہ تو الگ چیز ہے۔ اب آگے جو اختلافات ہیں تھوڑے سے وہ ہم بیان کریں گے۔ تو بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے، یہ بھی ہم نے سمجھ لیا، کسی بھی ایک سورت کی شروع میں پڑھ لینے سے اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے، ایک مستقل آیت ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا اختلاف ائمہ کے نزدیک ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے یا نہیں ہے بسم اللہ۔ سعودیہ میں آپ جب مکہ اور مدینہ کے قرآن پڑھتے ہیں، ان کو دیکھیں گے آپ، سورہ فاتحہ کو لیں گے تو سب سے پہلے جو بسم اللہ لکھا ہوا ہے اس بسم اللہ پر نمبر بھی لکھا ہوا ہے، نمبر 1، مطلب وہ بسم اللہ جو ہے سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ اس میں مدینہ اور مکے کے رسم عثمانی جو ہے، جو تجویدی جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں سورہ فاتحہ کی شروع والی آیت جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع ہے، اور بسم اللہ کو انہوں نے نمبر 1 آیت لکھی ہے، اور باقی جو سورہ فاتحہ کے آیات ہیں وہ 6 ہیں۔ لیکن بعض قراء کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم ایک آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دوسری آیت ہے، مطلب اس کے بسم اللہ کے علاوہ بھی 7 آیتیں ان کے نزدیک۔ تو یہ جو اختلافات ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کا جوڑ ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں، اس پر اختلاف ہے۔ باقی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہر سورت کے شروع میں ہم نے پڑھنا ہے، تو ان اختلافات میں نہیں پڑھنا ہے، اختلافات کے مسائل سے بچنا ہے، یہ مفسرین کا کام ہے، ہم نے صرف تجوید کے قاعدے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تجوید کے قاعدے کے مطابق ہر سورت کے شروع میں ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ جب بھی قرآن اٹھایا، جب بھی ہم نے سورت سے شروع کرنا چاہا تو اعوذ باللہ تو ویسے بھی پڑھنی ہے، اب بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر ہم نے سورت شروع کرنی ہے، لیکن صرف سورہ جو توبہ ہے اس میں بسم اللہ نہیں ہے، تو ہم نے وہاں پہ بسم اللہ نہیں پڑھنی، آگے اس کا قاعدہ آ رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ امام عاصم کے مطابق یہ مستقل آیت ہے جیسے بھی بتایا، اور ہر سورت کے شروع میں پڑھنا لازم ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اسی لیے رسم عثمانی میں سورہ فاتحہ کے شروع میں اس آیت کو سورت کے ساتھ ملایا ہے، اور اس آیت کو نمبر 1 لکھا ہے، یہ جو میں نے آپ کو جیسے بتایا۔
تراویح میں صرف کسی ایک سورت کی ابتدا میں ایک بار بآواز بلند پڑھنا چاہیے۔ تراویح کا بھی مسئلہ ہے کہ مثلا اگر یہ قرآن کی مستقل آیت ہے، سورہ نمل کے علاوہ بھی ایک بار ہم نے پڑھنا ہے، تو کس سورت کے ساتھ ہم پڑھیں، کیا کب پڑھیں؟ تو کسی بھی ایک سورت کی شروع میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا حق ادا ہو گیا، مطلب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت ہو گئی اور اس کا حق ادا ہو گیا۔ تو تراویح میں کسی بھی سورت کی ابتدا میں اس کو پڑھ لیا تو ہو گیا۔ تو اسی لیے بعض علماء جو بعض قاری حضرات ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ تراویح جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی رکعت جو ہوتی ہے تراویح کی، سب سے پہلا جو سورہ فاتحہ ہوتا ہے، سورہ فاتحہ سے پہلے ہی بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، اور اگر وہاں پہ وہ نہیں پڑھتے تو اس کے بعد جو ہے نا سورہ بقرہ جب شروع کرتے ہیں، قرآن جو ختم کرتے ہیں وغیرہ، تو سورہ بقرہ سے پہلے ہی جو ہے نا بسم اللہ پڑھ کر سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اختلافی مسئلہ ہو، جس سے اختلاف پیدا ہوتا ہو۔ تجوید کے قواعد کے وہ ہیں۔ آخر میں جب ہم خلاصہ پڑھ لیں گے تو یہ پورا جتنا بھی ویڈیو آپ نے دیکھا ہے اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف خلاصہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بتاتے اس لیے ہیں کہ ہمیں آگے پتہ ہو، اگر ہم کسی کو تجوید پڑھانا چاہیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں اور یہ کیوں ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھتا بھی ہے تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم بسم اللہ کیا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے۔ ہر صورت کی شروع میں لکھی ہے لیکن اس پہ آیت نمبر نہیں لکھی ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا، اور ہم نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، کیا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے جو نا تھوڑا سمجھنا ہے، سمجھیں گے تو صحیح طرح سے ہم سیکھ جائیں گے۔ جب تلاوت کسی صورت کی شروع سے کرنی ہو تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی 4 جائز صورتیں ہیں۔ ابھی یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب ہم قرآن اٹھائیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور پھر سبق شروع کریں تو اس کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ تو ابھی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، مطلب کیا مطلب ہے اس بات کا، کیا مقصد ہے کہ 4 جائز صورتیں کون سی ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے کہ قطع الجمیع، فصل الکل، دونوں بول سکتے ہیں۔ پورے جتنے بھی 4 چیزیں لکھی ہیں، قف وقف، قطع وقطع، تو یہ سارے ان 4 میں سے آپ کوئی بھی نام یاد کر لیں، آپ کو بس سمجھ آ جائے گی۔ قطع الجمیع، قف وقف، قطع وقطع، فصل الکل، قطع وقطع۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اعوذ باللہ کو الگ پڑھنا، بسم اللہ کو الگ پڑھنا، سورت کو الگ پڑھنا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے پڑھنا کہ الرجیم اور الرحیم پر وقف کرنا ہے۔ یعنی آپ جب بولیں گے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چپ رہیں، یعنی جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں چپ کریں، پر رک جائیں، ٹھہر جائیں، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر بھی ٹھہر جائیں اور اس کے بعد سورت شروع کریں۔ جیسے یہاں پہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی اعوذ باللہ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے قطع، بسم اللہ کے بعد بھی قطع لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تینوں کو ٹکڑوں میں پڑھنا ہے، الگ الگ ٹہر کر پڑھنا ہے۔ یہ بھی ایک صورت ہے کہ ہم اعوذ باللہ پڑھیں، ٹہر جائیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، ٹہر جائیں، پھر جہاں سے تلاوت شروع کر رہے ہیں وہ شروع کریں۔ تو یہ ایک صورت ہے، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ ہے وصل الجمیع، اس میں تھا قطع الجمیع، اس میں ہے وصل الجمیع، وصل الکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعوذ باللہ کو، بسم اللہ کو اور سورت کو ملا کر پڑھنا، یعنی ان چیزوں کو ملا کر سورت شروع کرنا، ٹھیک ہے۔ تینوں چیزوں کو ملا کر سورت شروع کرنا کیسے؟ یعنی الرجیم کو بسم اللہ سے اور الرحیم کو سورت سے ملا کر پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تینوں کو ہم نے ایک ہی سانس میں پڑھ لیا، یعنی کسی پہ ہم ٹہرے نہیں، سیدھا ہم نے پڑھ لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وصل الجمیع کہتے ہیں۔ جمیع کا مطلب سب، وصل مطلب ٹہرنا نہیں ہے، اس کو ملا کر پڑھنا ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں ہم سیکھیں گے، یہ نام سیکھیں گے تو قرآن بھی پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو وصل کہتے ہیں ملانے کو، کہ ملائیں، مطلب رکنا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے۔ قف، سٹاپ، رک جائیں، ٹھہر جائیں۔ صل یا جو ہے وصل، اس کا مطلب ہے آپ نے رکنا نہیں، جانا ہے، آگے ملانا ہے، آگے سبق پورا پڑھنا، مطلب پورا کرنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ تیسری جو قسم ہے فصل الاول وصل الثانی، قف وصل، مطلب یہ ہے کہ اعوذ باللہ کو الگ پڑھنا، پھر بسم اللہ اور سورت کو ملا کر پڑھنا، کہ الرجیم پر ٹہرنا اور الرحیم کو سورت سے ملا کر پڑھنا، جیسے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں ہم نے کیا کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو الگ پڑھا، پھر چپ رہے، پھر بسم اللہ کو الحمد کے ساتھ ملایا۔ تو یہ بھی جائز صورت ہے، تیسری صورت ہے اس کی۔ فصل الاول وصل الثانی کہتے ہیں۔ فصل الاول کا مطلب، فصل کا مطلب کیا ہے؟ قطع۔ پہلے کو ہم نے پہلے حصے کو کاٹا، مطلب ہم رک گئے، ٹھہر گئے۔ وصل الثانی اس کا جو دوسرا حصہ ہے، مطلب تیسرا حصہ جو ہے اس کا، الثانی کا مطلب بسم اللہ بیچ میں ہے، اور پہلا جو ہے وہ اعوذ باللہ ہے اور دوسرا جو ہے الحمد ہے، تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے اول والثانی۔ اول اس کا اعوذ باللہ ہے اور دوسرا الحمد ہے، بیچ میں بسم اللہ ہے، تو بسم اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمد کو اس کے ساتھ ملانا اور اعوذ باللہ کو الگ پڑھنا، یہ تیسری قسم ہے اور یہ بھی جائز ہے۔ چوتھی جو قسم ہے وہ ہے وصل الاول فصل الثانی۔ پچھلا جو ہم نے پڑھا اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس میں کیا کرنا تھا کہ اس میں اعوذ باللہ کو الگ پڑھا، بسم اللہ اور سورت کو ملایا۔ اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس میں ہم اعوذ باللہ کو اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا ہے، ہم نے دونوں کو ملانا ہے، پھر سورت کو جو ہے نا الگ پڑھنا ہے۔ کیسے؟ جیسے الرجیم کو بسم اللہ سے ملا کر پڑھنا اور الرحیم پر وقف کرنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو اس میں کیا کیا ہم نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھا، دونوں چیزوں کو پڑھ کر ہم رک گئے، اس کے بعد یعنی دونوں کو ملایا، پھر چپ ہو گئے، ٹھہر گئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے سورۃ الفاتحہ شروع کیا، تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ اعوذ باللہ کو، بسم اللہ کو اور سورت ملانے کو، یعنی جب ہم قرآن اٹھاتے ہیں، یہ چاروں صورتیں ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورت کو ملانے کے، ان چاروں طریقوں سے ہم اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورت کو پڑھ سکتے ہیں، یہ چاروں جائز ہیں۔ یہ صرف اس وقت ہوتا ہے کیا ہے؟ جب آپ قرآن اٹھاتے ہیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورت کس طرح پڑھنا ہے، یہ چار صورتیں اس کی، چار طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں اور چاروں جائز ہیں۔ اچھا، تنبیہ ہے۔ تنبیہ میں کیا ہے کہ مذکورہ چار صورتیں جائز ہیں، لیکن سورہ محمد میں بسم اللہ کا فصل ہی بہتر ہے، کیونکہ اس صورت کی پہلی آیت کفار کے بیان سے شروع ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے بیان کیا نا کہ چاروں صورتیں جائز ہیں، تو سورہ محمد جو ہے تو اس صورت کی شروع والی آیت کفار کے بارے میں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر ہم نے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ کے ساتھ نہیں ملانا، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا یہ والی صورت ہم اس میں نہ اپنائیں، یہ بہتر ہوگا، کہ کیونکہ کفار والی آیت ہے، اس میں کفار کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ بسم اللہ کا فصل ہی بہتر ہے کہ بسم اللہ کو آیت سے فصل کریں، کہ مطلب اس سے بسم اللہ پر ٹھہریں اور اس کے بعد ہم سورت شروع کریں، تو بسم اللہ پر ٹھہرنا صحیح ہے، بہتر ہے، اس کے ساتھ ملانا صحیح نہیں ہے۔ بسم اللہ پر ٹھہرنا بہتر ہے کہ بسم اللہ پر ٹھہریں گے اور آیت جو ہے نا اس کے بعد شروع کریں گے، تو یہ اس کا بہتر طریقہ ہے، یہ اس بات کو تھوڑا سمجھنا ہے۔ اب صورتوں کے درمیان بسم اللہ کا حکم، اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بارے میں تو بات کلیئر ہو گئی، لیکن ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ابھی ہم بسم اللہ جو قرآن کے اندر صورتوں کے بیچ میں جو ہر صورت کی شروع میں لکھی ہے، ابھی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ابھی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ہم کیسے پڑھتے ہیں، قرآن کو کیسے اٹھانا ہے، وہ تو بات ختم ہو گئی، کلیئر ہو گئی۔ اب ہم جو ہے نا صورتوں کے درمیان جو بسم اللہ آتی ہے، جو بسم اللہ والی آیت آتی ہے، جو بسم اللہ کے بعد بسم اللہ آتا ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے اور کب آتا ہے، کس طریقے سے ہم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کی بھی چار صورتیں ہوتی ہیں، 3 صورتیں جائز ہیں اور 1 ناجائز ہوتی ہے۔ ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کیسے۔ نمبر 1 قطع الجمیع، اسی طرح سیم قطع الجمیع، وصل الجمیع، تو یہ سارا آ رہا ہے آگے، سیم چیز ہے کہ مطلب قاعدہ سیم ہے، لیکن اس میں ہم کیا کریں گے، ابھی کیسے پڑھیں گے۔ پچھلی صورت ختم کر کے وقف کرنا، اس میں کیا تھا؟ اعوذ باللہ پر رکنا، کیونکہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور صورت کی بات ہو رہی تھی، لیکن یہاں پہ کیا بسم اللہ کہاں لکھی ہوتی ہے؟ 2 صورتوں کے بیچ میں ہوتی ہے، بسم اللہ سے پہلے بھی صورت ختم ہوتی ہے، بسم اللہ کے بعد بھی صورت شروع ہو رہی ہے، تو صورتوں کے بیچ میں ہے۔ تو اب کیا ہم بولیں گے کہ پچھلی صورت ختم ہوئی، بسم اللہ آیا، اور اس بسم اللہ کے بعد دوسرے نئی صورت شروع ہو رہی ہے، تو یہاں پہ قاعدہ کیا ہے؟ پہلا قاعدہ یہ ہے قطع الجمیع، سب کو الگ الگ پڑھنا، پچھلی صورت ختم کر کے ٹھہر جانا، بسم اللہ کو پڑھ کر ٹھہر جانا، اور پھر نئی صورت شروع کرنا، یہ ایک قسم ہے اس کی، مطلب یہ چاروں صورتوں میں ایک صورت ہے اس کی۔ کیسے؟ مثال کے طور پر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ اب ان میں کیا ہے کہ قطع وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ پر ہم ٹھہریں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر ٹھہریں گے،
اور پھر قل اعوذ برب الفلق شروع کریں گے. تو یہ ایک صورت ہے. یہ جو ہے نا یہ پہلی قسم ہے، اس کی پہلی صورت ہے. قطع الجمیع اسے کہتے ہیں یا فصل الکل کہتے ہیں. اور قف وقف اور قطع وقطع وغیرہ سارا جو ہے نا اب اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، کوئی بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں، صرف آپ کی یاد کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے. آپ کو سمجھاتے وقت بھی، بچوں کو سمجھاتے وقت بھی آپ کو اس طرح کے الفاظ جو ہے نا ان میں سے کوئی بھی الفاظ چن کر کے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں. تو یہ بہتر طریقہ ہے کہ قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھنا جو ہے یہ اس کا حق ہے. تو یہ سب سے اولا ہے. ہمارے جو استاد ہیں تجوید کے ڈاکٹر وصفی مختار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے. ٹھیک ہے، سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو. ٹھیک ہے، اس کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسی جو قطع الجمیع ہے یہ بہترین طریقہ ہے کہ ٹہر ٹہر کر، مطلب ہم نے ایک صورت ختم کی، ٹہرے، بسم اللہ پڑھی، ٹہرے، اگلی صورت شروع کی. تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، یہ اولا ہے. سب سے پہلا والا جو ہے یہ اولا ہے. اب آگے کیا ہے؟ دوسری قسم ہے اس کی. دوسری میں کیا ہے؟ وصل الجمیع. وصل الجمیع، پہلے فصل الجمیع تھا، قطع الجمیع تھا، فصل الجمیع تھا. ٹھیک ہے، فصل مطلب الگ الگ کرنا، قطع کرنا، لیکن ابھی وصل الجمیع ہے. ابھی وصل الجمیع میں کیا ہے؟ پچھلی صورت کے ساتھ بسم اللہ ملا کر اگلی صورت شروع کرنا. یعنی بسم اللہ کو پچھلی صورت کے ساتھ ملایا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ہے میم کو کسرہ دے کے آگے صورت کے ساتھ ملایا. مثال کے طور پر اسی کا ہم چاروں مثالوں میں سورۃ الاخلاص کی آخری آیت بسم اللہ اور سورۃ الفلق کی پہلی آیت، ہم اسی کا مثال لیں گے چاروں صورتوں میں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. تینوں جو ہے نا، تینوں چیزوں کو ہم نے ایک ساتھ پڑھا، ایک ہی سانس میں، بغیر رکے. ہم نے وصل اور وصل لکھا ہوا ہے تینوں کے بیچ میں، دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں وصل الجمیع. پچھلی صورت کے ساتھ بسم اللہ ملائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کے ساتھ جو ہے آخری جو دوسری آیت ہے، اگلی جو صورت ہے اس کو ملائیں. تو یہ جو ہے نا اس کو ہم کہیں گے وصل الجمیع. یہ دوسری قسم ہے اس کی. یہ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے. تیسری جو ہے فصل الاول وصل الثانی. کیا مطلب؟ کہ پچھلی صورت ختم کر کے وقف کرنا. پچھلی صورت ختم ہو گئی، ہم اس پر ٹہر گئے اور پھر بسم اللہ کو اگلی صورت سے ملا کر پڑھا. جیسے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ پچھلی صورت پر رک گئے، ٹہر گئے، پھر بسم اللہ کو اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کو ایک ہی سانس میں دونوں چیزیں پڑھی. تو یہ بھی ایک قسم ہے، یہ اس کی تیسری قسم ہے، یہ بھی جائز ہے. ابھی جو چوتھی قسم ہے وہ میں نے لال کلر سے لکھا ہوا ہے. آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ناجائز والی صورت ہے. یعنی یہ جو چوتھی صورت ہے بسم اللہ پڑھنے کی دو صورتوں کے بیچ میں، وہ یہ والی ہے جو ناجائز ہے، جو اس سے بچنا چاہیے. وہ کیا ہے کہ پچھلی صورت ختم کر کے ہم نے بسم اللہ کو اس کے ساتھ ملایا. یعنی پچھلی صورت کے ساتھ ہم نے بسم اللہ ملایا اور پھر چپ ہو گئے، ٹہر گئے، اور پھر اگلی جو آئندہ صورت ہے اس کو ہم نے الگ شروع کیا پڑھنا. تو کیسے ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر یہ جو ہے نا اللہ معاف فرمائے، یہ ہم صرف سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ ناجائز والا طریقہ ہے جو نہیں پڑھنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. اس کا مطلب یہ ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ بسم اللہ پچھلی صورت کی آخری آیت ہو. ایسے لگ رہا ہے نا کہ ہم نے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، تو ایسے لگا جیسے بسم اللہ اس پچھلی والی صورت جو گزری ہے اس صورت کی آخری آیت ہو، اس کے بعد ہم ٹہر گئے. تو یہ ناجائز صورت ہے، اس سے بچنا چاہیے. یہ ناجائز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ناجائز صورت ہے. باقی تینوں صورتیں جائز ہیں. دو صورتوں کے بیچ میں بسم اللہ پڑھنے کے طریقے ہیں. تو یہ جو چاروں صورتیں ہیں ان میں تین جائز ہیں، ایک ناجائز ہے. اور جو اعوذ باللہ بسم اللہ اور صورت والے تھے ان میں چاروں جائز تھے. تو یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے قواعد جو ہے نا، یہ جو ہم نے پڑھے، ہم نے صرف ان چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے. جب سمجھیں گے تو آگے سمجھا سکیں گے.
اب جتنا تین چار طریقوں سے جو میں سمجھا رہا ہوں اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، وہ تو بات کو اٹھا لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب بات کو 2-3 بار سنیں گے، 2-3 طریقوں سے سنیں گے، تب جا کے ان کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو اب آتا ہے خلاصہ۔ اب خلاصے میں کیا ہے، سارا جتنا بھی یہ ویڈیو ہے آپ نے دیکھ لیا، اس میں سے یہ خلاصے والی بات آپ سمجھیں گے تو باقی پوری ویڈیو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ خلاصے میں کیا ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت شروع کرنی ہو تو شروع میں اعوذ باللہ لازم پڑھیں، بس پہلی بات ہے اعوذ باللہ لازم پڑھیں شروع میں۔ قرآن میں جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کا ارادہ کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ خواہ تلاوت قرآن کی کسی حصے سے شروع کرنی ہو، چاہے سورت کی ابتدا سے ہو یا سورت کے بیچ سے ہو، جہاں سے بھی پورے قرآن میں کہیں سے بھی شروع کرنی ہو تلاوت، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے۔ اگر تلاوت کسی سورت کی ابتدا یعنی پہلی آیت سے کرنی ہو، یعنی کسی سورت کی پہلی آیت سے کرنی ہو، سورت کی ابتدا سے ہو رہی ہو تلاوت، تو اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں اور پھر تلاوت شروع کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن صرف سورہ توبہ میں جو ہے نا بسم اللہ نہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں پورے قرآن میں کہیں سے بھی جب سورت کی ابتدا سے کرنی ہو تو اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر سورت شروع کریں، سوائے سورہ توبہ کے، اس میں بسم اللہ نہیں ہے تو نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر تلاوت کسی سورت کے بیچ سے شروع کرنی ہو تو اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنے کا اختیار ہے، چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ کو اختیار ہوتا ہے۔ آپ قاری ہیں، آپ کو مطلب قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، تو آپ کو اختیار ہوتا ہے بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن آپ خود اس کے بارے میں سمجھ جائیں گے آگے جا کے، آپ کو سمجھ آ جائے گی آگے کہ بسم اللہ میں نے پڑھنی کب ہے یا کب نہیں پڑھنی۔ جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری حفاظت فرما شیطان سے اور اس کے کاموں سے اور اس کی شرارتوں سے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا نیکی والی آیتیں یا اللہ تعالیٰ کی بڑائی والی آیتیں وغیرہ وغیرہ ڈائریکٹ شروع نہیں کرنی چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنی چاہیے، کیونکہ اعوذ شیطان الگ چیز ہے، اس کے بعد بسم اللہ ہونی چاہیے بیچ میں، پھر نیک لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، نیک لوگوں کی باتیں، جنت کی باتیں، اچھی اچھی باتیں۔ لیکن اگر کوئی برائی والی باتیں ہیں تو اعوذ باللہ کے بعد جو ہے نا بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے جو ہے نا آپ شروع کر سکتے ہیں تلاوت۔ تو یہ آپ کو خود سمجھ آ جائے گی باتیں، آگے آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ تفسیر میں نہیں جا رہے ہم، تو صرف تجوید کے قواعد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں صرف مختصر سا اتنا پتہ ہو کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کیوں ہے، کیسے ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے اس ویڈیو میں بھی جانا، اور پچھلی ویڈیو میں بھی اس پر بات ہوئی تھی، تو پچھلی ویڈیو کا بھی لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں میں۔ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پر یہ دونوں ویڈیوز بنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آئندہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ آگے ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ، حروف کے بارے میں پڑھیں گے، مخارج کے بارے میں پڑھیں گے، آگے جو ہے نا آگے آ رہی ہیں چیزیں ساری۔ تو یہ تھا کہ قرآن کو اٹھانے سے پہلے ہم نے کن آداب کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پر 2 ویڈیوز بنی۔ ہم تو صرف تجوید کے قواعد کو اٹھا رہے ہیں، ہم تو تجوید کے قواعد پڑھیں گے صرف، اور تجوید کے قواعد میں بنیادی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں، سمجھنا ہوتا ہے تاکہ ہر انسان سمجھے جو تلاوت کرتا ہو۔ یہ خاص کر وہ لوگ جو تجوید نہیں بھی جانتے، تجوید کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، لیکن کم از کم اتنا تو پتہ ہو کہ میں قرآن اٹھاتا ہوں کیسے پڑھنا ہے، مجھے آیات کیسی ہوتی ہیں، تلاوت میں ہم نے کیا کرنا ہے، رکنا کہاں پہ ہے، کہاں نہیں رکنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کیسے پڑھتے ہیں، کس طریقے سے ہم نے سیکھنا ہے۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔